اس سلسلے میں ہماری بات ہو رہی تھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور ایمان ثابت کرتے جی۔ آپ نے کہا تھا کہ دلیل لائیں، دلیل سے ثابت کریں جی۔ تو اس وقت غالباً موضوع تھا آپ کا ان کنتم مولا فہذا علی مولا، غدیر خم پر موضوع تھا۔ میں نے ایک جملہ کہا کہ ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے جی۔ تو آپ نے اس حدیث سے، اس فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے یہ کہا کہ جب ان کو مولا کہہ دیا ہے، جب ان کو آقا کہہ دیا ہے، جب ان کو دوست پیارا جو بھی کہہ دیا ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق اور باقی 3 خلفائے راشدین کی جو خلافت ہے نا وہ باطل ہو جاتی ہے۔ تو میں نے آپ سے بارہا یہ گزارش کی ہے کہ وہ خلافت باطل کیسے ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک وعید بیان کی، تو اس سے دوسرے صحابہ کرام کی خلافت باطل کیسے ہو سکتی ہے؟ جواب دیجیے گا اس کا۔ تو آپ نے، اگر آپ کو یاد ہو پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ مولا کا کیا مطلب ہے، آپ نے خود کہا تھا مولا کا مطلب یہ ہے کہ جو سید ہے، جو سالار ہے۔ سید اور سالار کے معنوں میں، اگر دوستی کے معنوں میں تو وہ کوئی تعریف ہی نہیں ہے۔ انما المؤمنون بعضهم اولیاء بعض، قرآن مجید فرماتا ہے کہ مومنین ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یہ تو کہ ایک دوسرے کے دوست ہوں، آپ کہتے ہیں علی علیہ السلام مولا کائنات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من کنت مولا فہذا علی علیہ السلام مولا، یہ ان کی کوئی تعریف نہیں ہے۔ کیوں تعریف نہیں ہے؟ کیونکہ یہ سب کے لیے ثابت ہے۔ دنیا میں جو بھی مسلمان ہے، افریقہ میں ایک کالے رنگ کا مسلمان ہے، چائنا میں ایک چائنیز مسلمان ہے، ان کو تو اتنا دین نہ بھی آتا ہو، وہ آپ کا دوست، آپ کا دشمن نہیں ہے، اور آپ پہ لازم ہے اس کے ہیلپ کریں، اس کی مدد کریں۔ تو اگر آپ مولا کو دوست کے معنوں میں لے لیں تو یہ بات ہی کوئی تعریف ہی نہیں ہے ان کی۔ یہ تو سب کے لیے حاصل ہے، یہ گٹھیا سے گٹھیا مسلمان کے لیے بھی حاصل ہے، بے نماز سے بے نماز مسلمان کے لیے بھی حاصل ہے کہ وہ سب کا دوست ہے، وہ دشمن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ انما المؤمنون بعضهم اولیاء بعض، اس طرح دنیا میں کروڑوں لوگ ہیں، یہ کوئی خاص بات ہے ہی نہیں۔ لیکن آپ نے پچھلے پروگرام میں خود کہا تھا، آپ وہ کلپ جا کے دیکھیں، آپ نے کہا تھا کہ مولا کو ہم اس معنوں میں قبول کرتے ہیں کہ سردار کے معنوں میں، کہ اس کی طاعت واجب ہے۔ اگر ان معنوں میں قبول کریں نا، دوست کے معنوں میں نہیں، سردار کے معنوں میں، کہ جس کا میں سردار ہوں، جس کا میں آقا ہوں، تو اس کا امیر المؤمنین علیہ السلام آقا ہے۔ تو لازمی بات ہے کہ یہاں پہ ایک رشتہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا ہیں، میں ان کا کیا لگتا ہوں؟ اگر وہ میرے آقا ہیں تو میں ان کا غلام ہوں، میں ان کا مطیع ہوں، میں ان کا فرمان بردار ہوں۔ وہ جو حکم دے دیں مجھ پہ لازم ہے کہ میں انجام دوں۔ اگر میں انجام نہ دوں ان کے کسی حکم کو تو میں گناہ کار ہوں، ہو سکتا ہے کافر بھی بن جاؤں، وہ حکم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کا میں آقا ہوں، جس کا میں سید ہوں، جس کا میں سردار ہوں، جس کا میری طاعت اس پہ واجب ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام کی طاعت اس پہ واجب ہے، تو کیا بنا؟ پوری امت غلام بنے نہیں بنے؟ صحابہ کا پورا گروہ، یعنی بغیر ایکسیپشن کے، جس کا، یہ لفظ بہت ہی عام ہے، جس کا میں مولا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مولا ہیں پوری امت کے، مولا ہیں بلکہ سب انبیاء کے بھی وہ مولا ہیں، سید ہیں۔ تو امیر المؤمنین علیہ السلام کو لیے ایسا مقام، وہ خلافت سے بھی برتر، امامت سے بھی برتر، تو ان کی حق طاعت سب انبیاء پہ ثابت ہے، ان کی امامت سب انبیاء پہ ثابت ہے۔ اب انبیاء ان کو ملائکہ کو چھوڑ دیتے ہیں، صرف اس امت کی بات کرتے ہیں۔ وہاں پہ جو مخاطبین تھے غدیر خم میں، لازمی بات ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سید مانتے ہیں، اپنا امام پیشوا مانتے ہیں، ان کی طاعت ان پہ واجب ہے۔ تو اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت ان پہ واجب ہے، من کنت مولا فہذا علی علیہ السلام مولا، تو امیر المؤمنین علیہ السلام کی طاعت ان پہ واجب ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہوا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی طاعت ابو بکر پہ بھی واجب ہے، عمر پہ بھی واجب ہے۔ جب امام موجود ہے، جب ان کو پیغمبر نے امام بنایا، پیشوا بنایا، ابو بکر عمر کو ان کا غلام بنایا، ان کا تابعدار بنایا، ان کا مطیع فرمان بردار نوکر بنایا۔ جیسے ابھی پیغمبر مجھ سے کہہ دے کہ میں آپ کا مولا ہوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ پیغمبر میرے مولا ہیں، پیغمبر میرے دوست ہیں؟ نہیں، پیغمبر میرے آقا ہیں، میں پیغمبر کا غلام ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسی طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامی کا توق، غلامی کا قلادہ پورے امت کے گردنوں پہ ڈال دیا ہے۔ اور کس کے لیے غلامی؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے۔ تو پھر لازمی بات ہے ان کی امامت باطل ہے۔ ابو بکر عمر کی شان کیا ہے؟ ابو بکر عمر کی شان، منزلت یہ ہے ان کی، اگر وہ طاعت کرنا چاہتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ ایک روسیہ بندے کی طرح، ایک شرمندہ غلام کی طرح امیر المؤمنین علیہ السلام کی شب و شام خدمت کریں، ان کی بات نہ کہ وہ ہم امام ہیں آپ خلیفہ ہیں۔ ان کو پیغمبر نے خلیفہ نہیں بنایا، خلیفہ کس کو بنایا؟ علی علیہ السلام کو بنایا، من کنت مولا کہہ کر۔ تو لازمی بات ہے کہ ان کی امامت باطل ہے۔ بسم اللہ۔
آپ نے بڑے آسانی کے ساتھ اور بڑے میں کہتا ہوں کہ بڑے حیرت انگیز جذبے کے ساتھ اس طرح کی صفات مولا علی علیہ السلام کے متعلق آپ نے بیان کیا ہے، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن جس چیز کا میں نے آپ سے بارہا ذکر کیا ہے کہ مولا کے مطلب سے یہ کہہ دینے سے باقی صحابہ کی خلافت باطل ہو جاتی ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، نبی علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں آپ اپنی کتابوں سے یا ہماری کتابوں سے ساری زندگی اہل تشیع چیختے رہیں گے، لیکن یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا حضرت ابو بکر صدیق کو یا عمر کو یا عثمان کو بنایا ہو، لیکن اشاروں سے نبی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کے بارے میں بتایا ہے کہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ہماری کتابوں میں نہیں، آپ کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے۔ آپ کے بڑے بڑے جو شیعہ محدث گزرے ہوئے انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ ایسے قلم سے بڑھ بڑھ کے لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ نبی نے بنایا ہے، اپنی زندگی میں بنایا۔ اس طرح کی ایک آدھ میں آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں۔ کتاب کے مصنف کا نام ہے مشہور المعروف شیعہ محدث ابو جعفر محمد علی ابراہیم القمی شیخ صدوق، کتاب کا نام ہے عیون اخبار الرضا، صفحہ نمبر 202، جس میں وہ لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو مجھے ابو بکر عمر پر برتری دے گا یا فضیلت دے گا، میں اسے جھوٹا بہتان لگانے والوں والی سزا دوں گا۔ یہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا، ہماری کتابوں میں نہیں لکھا ہوا۔ صفحہ بتاؤ نا، جلد کیا ہے، صفحہ نمبر کیا ہے، آپ کون سی ہے؟ جلد کا مجھے علم نہیں، صفحہ نمبر 202 عیون الاخبار الرضا، یہ آپ کی کتاب میں لکھا ہے۔ شیخ محدث ابو جعفر محمد بن علی ابن القمی۔ دوسری حدیث سن لیں، دوسری روایت سن لیں، وہ بھی میرے خیال سے اچھا حسن بھائی جی بول رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام، مجھے آپ کی بات پہ تعجب ہے بھائی صاحب، پچھلے ہفتے بھی آپ نے یہی کہا تھا، اب بھی یہی کہتے ہیں۔ وہ یہ ہے میرے بھائی، آپ کہتے ہیں کہ آپ نے خود کہا بھی کہ آپ نے جو من کنت مولا کے معنی بتائے ہم اس کو مانتے ہیں، میں اس پہ اعتراض نہیں ہے۔ بھائی جب آپ مانتے ہیں، سر کون ہم یہ کہتے ہیں کہ جو حدیث کا منکر ہے وہ کافر ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ جو حدیث کا منکر ہے وہ کافر ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ حدیث اگر صحیح حدیث ہے منکر ہے کافر ہے، جی ہاں۔ تو آپ نے مجھے کہا، آپ نے پچھلی نشست میں مجھے کہا کہ ہم اپنی مرضی کی حدیث لیتے ہیں، جو ہماری مرضی کی نہیں ہوتی ہم وہ نہیں لیتے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا ایمان کہاں ہے؟ اور میرے عزیز میرے بھائی، بھائی صاحب آپ نہیں لے رہے نا، آپ مجھے نہیں معلوم آپ کی پوزیشن کیا، آپ کی پوزیشن بڑا عجیب ہے۔ ایک طرف سے کہتے ہیں کہ مجھے یہ منظور ہے کہ آپ نے حدیث غدیر کے متعلق جو بھی کہا وہ صحیح کہا۔ میں نے کیا ترجمہ کیا حدیث غدیر کا؟ جس کا میں سردار ہوں، علی علیہ السلام اس کے سردار ہیں، تو ابو بکر عمر کیا بنے؟ پھر ابو بکر عمر غلام بنے، علی علیہ السلام سردار بنے۔ اور بھائی جب سردار موجود ہے، جس کی طاعت ابو بکر عمر پہ موجود ہے، ان کی خلافت کیسے بن سکتی ہے؟ مجھے یہ سمجھا دو۔ جب پوری امت کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کا غلام بنا دیا، پھر بھی کہتا ہے کہ کسی کو امام خلیفہ نہیں بنایا، عجیب ہے واللہ۔ سر تو بیعت کیوں کی ان کے خلافت میں؟ یہ دوسرا سوال ہے کہ بیعت کیوں کی ہے؟ سوال نہیں، آپ کے سوال، میری بات تو سنیں نا، مکمل کر لینے دیں۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ سردار تھے، آپ یہ کہتے ہیں نا، آپ کے کہہ دینے سے وہ حدیث کا مطلب آپ کی مرضی کا نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میری اس حدیث کا ترجمہ صرف یوں ہی ہے جیسے میں کرتا ہوں، جیسے کہ آپ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار تھے، سردار ہیں، لیکن مجھے آپ کو یہ کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ انہوں نے بیعت بھی کی تھی، انہوں نے خلافت میں چیف جسٹس کے عہدے بھی قبول کیے تھے۔ پچھلی نشست میں بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ 2 لفظ ہیں، آپ یہ پچھلی نشست میں بھی آپ نے الٹے سیدھے جواب دیے۔ میں نے صرف یہ کہا تھا کہ اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ انہوں نے عہدے قبول کیے تو ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ کہہ دیجئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ ڈر گئے تھے، یا ان کو پتہ تھا کہ یہ بہادر ہیں، کیا ان کے خلاف میں آواز اٹھاؤں گا یہ مجھے قتل کر دیں گے، ایسا کوئی ماجرا تھا؟ حضرت علی خود فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر، میت پر، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنی حدیث ہم پہ نقل نہ کرو۔ دیکھو میرے محترم بھائی، ایک دفعہ سے دیکھو اگر تم ایک دفعہ مانتے ہو کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے
اگر مانتے ہو نا اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام امت کے سردار، جس کا پیغمبر سردار ہیں، امیر المومنین علیہ السلام سردار ہیں. ایک دفعہ اعتراف جب کیا نا تو اس کو واپس نہ لیا کرو. آپ جو کہتے ہیں مطلب یہ ہے تو اس کا مطلب یہی ہے. آپ نے کیوں اپنا ایک موقف رکھو نا. ایک دفعہ کہتے ہیں پچھلے پروگرام میں بھی آپ نے یہی کہا تھا، اس پروگرام میں بھی یہی کہا آپ نے کہ آپ نے جو معنی بیان کیا حدیث غدیر کہ ہم اس معنی کو مانتے ہیں. جب مانتے ہو تو پھر بات ختم ہے. پھر آپ کو نقاش نہیں، بات ختم ہے. کیونکہ جب بھائی صاحب اجازت دیں بھائی، میں اس کو کیا سے سمجھا دوں بھائی. جب آپ خود کہتے ہو کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس کا میں امام ہوں، سردار ہوں، واجب الطاعہ پیشوا ہوں، اس کا علی علیہ السلام واجب الطاعہ پیشوا ہے، تو مولا کا جب یہ مطلب مانتے ہو تو پھر کہتے ہو کہ ابوبکر عمر کی خلافت کیسے باطل ہو گیا؟ عجیب ہے. اور پھر کہتے ہو کہ کسی کو انہوں نے خلیفہ نہیں بنایا. تو یہ باتیں یہ جو ہے نا، یہ مجھے نہیں معلوم. ایک شخص کہتا ہے 2 + 2 کتنے بنتے ہیں؟ کہتے ہیں 10 بنتے ہیں. میں اس کا جواب کیسے دوں؟ آج اجازت دیں، روایت ہے آپ کی کتاب کی روایت ہے میرے پاس. کیا تو یہ روایت سننے کے بعد آپ ان دونوں لوگوں پر لعنت بھیجیں، انہیں کافر کہیں، انہیں مردود کہیں؟ آپ نے یہ کہنا ہے. آپ کے ہی کتاب کے سن لیجئے، کتاب کا مصنف علی ابن ابراہیم القمی ہے، جو یہ محمد بن یعقوب الکلیمی کے استاد ہیں. محمد بن یعقوب الکلیمی وہ ہیں جنہوں نے کتاب اصول کافی لکھی، اور کتاب کا نام تفسیر القمی ہے. تفسیر القمی میں فرمان کرتے ہیں کہ اس کے اندر سورہ تحریم ہے. سورہ تحریم کے اندر لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں آپ کو ایک راز کی خبر نہ دوں. ان کو پتا تھا، انہوں نے ایک راز کی خبر دینی تھی. ان کو پتا تھا کہ 1400 سال بعد کچھ لوگ ایسے اٹھیں گے جو میرے دوستوں پر لان تان کریں گے اور اس کی خلافت کو تسلیم نہیں کریں گے. تو فرماتے ہیں کہ حضرت حفصہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ وہ راز کی خبر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بے شک میرے بعد خلیفہ ابو بکر ہوں گے. یہ آپ کے لوگ لکھ رہے ہیں، آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ہماری کتابوں میں نہیں لکھا ہوا. یہ آپ کی کتابوں میں آپ کے حوالے ہیں. اس حوالے کا کیا کرتا ہے؟ دوسرے سن لیے مولانا فیض بھائی. ایک منٹ میں ان کا جواب دے دوں. پھر اگلے حدیث نقل کرو. پھر اگلے ایک منٹ بھائی صاحب، ایک منٹ میں ان کا جواب دے دیتا ہوں، پھر اگلے حدیث نقل کرو. پہلی بات ہے میرے محترم ناظرین، انہوں نے جو کہا ہے کہ دیکھیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے بیعت کی ابو بکر عمر کی. پہلے ثابت کرو اپنا ادعا، پھر بولو کہ ابو بکر عمر کی انہوں نے بیعت کی ہے یا انہوں ابو بکر عمر کے چیف جسٹس بنے. پہلے ثابت کرو کیا، ٹھیک ہے نا؟ وہ نقل ہمیں دکھاؤ کہ کب وہ چیف جسٹس بنے تھے. یہ جو جھوٹی باتیں آپ لوگوں نے مشہور کی ہیں، یہ جھوٹ دلیل نہیں ہوتی ہے. جھوٹ دلیل نہیں ہوتی ہے. اب آپ نے کہا کہ شیعہ لوگ ثابت نہیں کر سکتے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کو خلیفہ بنایا. اور بھائی شیعوں کی کتاب تو بڑی پڑی ہے، میں آپ کو اپنی کتاب سے دکھا دیتا ہوں. یہ کتاب السنہ ہے لابی بکر احمد ابن عامر ابن ابی عاصم، جز نمبر 1، چھاپ دار السمیعی، سنہ 1998 میں چھپی ہے. یہاں پہ دیکھو خلافت علی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ باب ہے خلافت علی علیہ السلام کی. حدیث نمبر 1222 عن ابن عباس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لعلی علیہ السلام انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا لست نبیا وانت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی. آپ میرے بعد ہر مومن پر میرے خلیفہ ہیں. حاشیہ نمبر 1 اسناد حسن، رجالہ رجال الشیخین غیر ابی بلج واسمہ یحیی بن سعیم بن بلج قال الحافظ صدوق. تو یہ اس کی حدیث سند بھی صحیح ہے. کتاب السنہ میں اسی حدیث کو جو البانی کی تحقیق ہے اس نے کہا یہ حدیث صحیح ہے. کتاب السنہ محمد ناصر الالبانی صاحب کی تحقیق کے ساتھ بلکہ اس نے کہا حسن ہے، اسناد حسن. اس نے بھی کہا وانت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی، اس نے بھی کہا حسن ہے. اچھا، تو یہ آپ کے اپنی کتب سے اس کے بہت سارے دلائل زیادہ ہیں، ثابت ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام کو انہوں نے اپنا خلیفہ بنایا. اب آپ نے کتاب عیون الاخبار الرضا سے روایت نقل کی ہے. کتاب عیون الاخبار الرضا میں یہ لکھا ہے کہ من فضلنی علی ابی بکر و عمر فجلدته حد المفتری، کہ جو شخص مجھے ابو بکر اور عمر پہ مقدم رکھے تو یہ میں اس پہ مفتری کا حد جاری کر دوں گا. یہ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب عیون الاخبار ہے، جلد نمبر 2. یہاں پر میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اس حدیث کی طرف. یہ ان کے قول نہیں ہے، امام امیر المؤمنین علیہ السلام کے قول نہیں ہے، امام رضا علیہ السلام کے قول نہیں ہے. یہ جو ہے مامون کے دربار میں وہاں پہ مناظرہ ہوا تھا امام رضا علیہ السلام کے درمیان
اور علماء اسلام کے درمیان. تو علماء سے بلکہ مامون کے درمیان، مامون اور علماء کے درمیان، مامون جو ہارون کا جو بیٹا تھا خلیفہ وقت ان کے درمیان، کیونکہ مامون جو تھا تفضیل کرتا تھا امیر المؤمنین علیہ السلام کی، تو اس کے ساتھ مناظرہ ہوا تھا. تو ایک عالم نے کہا تھا فقال آخر فإن علی علیہ السلام قال من فضلنی علی ابی بکر وعمر جلدته حد المفتری. کسی شخص نے کہا وہاں پہ دربار میں ایک شخص تھا، اس نے ہارون سے کہا کہ اے ہارون، خود علی علیہ السلام سے منقول ہے، جو شخص مجھے ابو بکر اور عمر پہ برتری دے تو میں اس پہ افتراء کا حد جاری کر دوں گا، جھوٹے آدمی کا حد جاری کر دوں گا. قال مأمون كيف يجوز ان يقول علي عليه السلام اجد الحد على من لا يجب حد عليه فيكون متعديا لحدود الله. مأمون نے اسی وقت اس کا جواب دے دیا. یہ گفتگو ہے کس کے درمیان؟ غیر شیعہ عالم اور مأمون جو وہ خلیفہ وقت تھا اس کے درمیان. اس نے کہا کہ یہ بات غلط ہے کہ کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ علی علیہ السلام کہہ دے کہ میں اس شخص پہ حد جاری کروں گا جس کی حد ہی نہیں ہوتی. اگر علی علیہ السلام اس شخص پہ حد جاری کرے جس نے علی علیہ السلام کو ابو بکر عمر پہ تفضیل دیا ہے، تو اب علی علیہ السلام نے کیا کیا ہے؟ عاملا بخلاف امرہ ولیس بل اس نے اللہ کے حکم کی مخالفت کی ہے، متعدیا لحدود اللہ، اس نے اللہ کی مخالفت کی ہے. ولیس تفضیل من فضلہ علیہما فریۃ وقد رویتم عن امامکم. مامون نے خود اسی وقت کہا تھا کہ تفضیل علی علیہ السلام کی تفضیل ابو بکر عمر پہ جھوٹ نہیں ہے، یہ افتراء نہیں ہے. خود آپ کے اپنے امام نے کہا ہے، ابو بکر نے خود کہا ولیتکم ولست بخیرکم. ابو بکر نے خود کہا کہ میں آپ کا خلیفہ بن گیا اور میں آپ کا بہترین نہیں ہوں. بلے فأي الرجلين أصدق عندكم ابو بکر على نفسه وعلي على ابي بکر مع تناقض الحديث في نفسه. تو اسی وقت ہارون نے اس حدیث کو جھٹلایا تھا. تو یہ شیعوں کی حدیث نہیں ہے، یہ روایت دربار میں ایک مناظرہ ہے. ایک عالم نے اپنے طرق سے یعنی جماعت عمریہ کی طرق سے اس نے ہارون پہ مامون پہ اس نے استدلال کیا، مامون نے اس کو رد کیا. تو آپ آپ نے خود اس حدیث کو کتاب میں تو دیکھا نہیں ہے، آپ نے انٹرنیٹ میں سرچ کیا، کسی مولوی نے آپ کو لسٹ دیا کہ شیعہ کتب میں یہ حدیث ابو بکر عمر پہ ہیں، تو اس کو پوری طرح سے پڑھو. کتاب میں وہ ایک صحیح حدیث کے طور پہ نقل نہیں ہوئے، وہ ایک باطل جھوٹی حدیث کے طور پہ نقل ہوئی ہے. وہ دربار ہارون میں گفتگو کی بات ہے. اوکے، اب وہ کس حدیث کی گفتگو کرنا چاہتے ہیں آپ؟